حضرت عظیم البرکت کہتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ اور چور بھی ایسے آنکھ سے کاجل صاف چرانے، یا وہ چور بلا کے ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرانے یا وہ چور بلا کے ہے، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ سونا پاس ہے سونا ون ہے، سونا زہر ہے اٹھ پیارے، تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے، متھی تیری نرالی ہے۔ آنکھیں ملنا جھنجلا پڑنا لاکھ جمائی انگڑائی، نام پہ اٹھنے کے لڑتا ہے اٹھنا بھی کوئی گالی ہے، نام پہ اٹھنے کے لڑتا ہے اٹھنا بھی کوئی گالی ہے۔ اور یہ جو تجھ کو بلاتا ہے وہابی دیوبندی جماعتی سلفی غیر مقلد، یہ جو تجھ کو بلاتا ہے یہ ٹھگ ہے، مار ہی رکھے گا، آئے مسافر تب میں نہ آنا، مت کیسی متوالی ہے۔ اور دنیا کو تو کیا جانے یہ کس کی گانٹھ ہے ہر رافع، صورت دیکھو ظالم کی تو کیسی بھولی بھالی ہے۔ ساتھی ساتھی کہہ کے پکارے، ساتھی ہو تو جواب آئے، پھر جھٹلا کر سر دے پٹو چل رہے مولا والی ہے۔ اور وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ مولا تیرے عفو و کرم ہو۔ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے نا، عام حضرت الگ ہوتے اعلیٰ حضرت الگ۔ مولا تیرے عفو و کرم ہو میرے گواہ صفائی کے، مکہ رضا سے چور پہ تیری ڈگری تو اقبالی ہے۔ عزیزان ملت و رفیقان گرامی، بڑا مختصر جامع نصیحت آمیز اور دل لبھاتا کلام آپ نے حضرت مفتی صاحب قبلہ دامت ظلہ العالی سے سماعت کیا۔ آپ کی سرزمین، یہ زمین کا مزاج ایسا ہے کہ یہاں لمبے وقت تک گفتگو نہیں ہوتی ہے۔ اچھا ہی ہوا کہ حضرت نے پہلے ہی گفتگو سمیٹ دی، کیونکہ اب ہماری تو ضمنی گفتگو ہوتی ہے، چاہے ہو کہ نہ ہو، جو اصل تھا وہ آپ کو پیغام پہنچ گیا۔ پھر بھی اب اتنی دور سے آئے ہیں وقت نکال کر، آپ بھی مایوس نہ ہو، میرے دل میں بھی کھٹکا نہ ہو کہ یار بڑی دور گئے تھے کچھ نہ بولے، تو اپنی دل جوئی کے لیے اور آپ کے دل کو رکھنے کے لیے چند منٹ آپ مجھے برداشت کر لیں، اور جو آپ کے اوپر ہیں وقت کا بھانسا لیے ہوئے، ان کو اگر آپ برداشت کر سکتے ہیں تو مجھے کافی دیر تک برداشت کر پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے اور سارے اہل جنت اہل سنت کو باکرامت رکھے۔ ایک بار سارا مجمع بغیر کسی تاخیر کے درود پاک کی ڈالیاں عقیدت کی تھالیوں میں سجا کر گنبد خضرا کے مکی کونین کے دولہا کی بارگاہ میں پیش فرمائے۔ پڑھی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی نبی وآلہ ابد الدہور وکرما۔ ایک بار اور سارا مجمع میں کہہ رہا ہوں جی لگا کر، اگر زندہ لوگ بیٹھے ہیں تو زندہ درود پڑھیے گا، مردوں سے تو ویسے ہم کلام نہیں کرتے، قبرستان چلے جائیے گا۔ درود سارے زندہ پڑھیں گے انشاءاللہ، ہیں سارے حاضر، سارا مجمع درود پڑھے گا انشاءاللہ، اور یہ فضا آپ کے درود کی کل بروز قیامت گواہی دے گی، یہ خالی نہیں جاتا ہے۔ پڑھیں سارے لوگ، اللہم صلی وسلم اللهم صل على سیدنا و مولانا محمد النبی الحبیب علی القدر العظیم عزیزان ملت و رفیقان گرامی، سورہ بقرہ کی آیت کریمہ 26 نمبر کی، جو 24 نمبر کو سدھارنے کے لیے میں نے پڑھی ہے۔ سورہ بقرہ کی 26ویں آیت کریمہ کے اندر رب تعالی ارشاد فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہی وہ قرآن ہے کہ جس سے بہت سے لوگ ہدایت پائیں گے تو بہت سارے لوگ بہک جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے یہ قرآن بہت سے لوگوں کو ہدایت دے گا تو بہت سے لوگوں اسے پڑھ کر گمراہ ہوں گے۔ آج امیر علماء حاضر ہے، راجع بسوئے قرآن یہی کلام مجید ہے۔ قرآن کہتا ہے کتنے ہی پڑھ کے ہدایت پائیں گے، کتنے ہی پڑھ کے گمراہ ہو جائیں گے۔ قرآن سے پوچھا گیا، جیسے ہی قرآن کھلا سورہ فاتحہ ختم ہوئی، سورہ بقرہ کا آغاز ہوا، ہم نے کہا تیرے ابتدا میں لکھا ہے ہدی للناس، تو ہدایت کے لیے آیا ہے تو پھر پڑھ کے گمراہ کون ہوگا؟ جب ہدایت کے لیے قرآن، منبع ہدایت قرآن، روشنی کا سامان قرآن، نور کا فیضان قرآن، ساری چیزوں کا عرفان قرآن، خدا کی معرفت قرآن، نبی کی عزت قرآن، عقیدے کا تحفظ قرآن، تو اس قرآن کے
ذریعے سے بہکنے والی قوم کون سی ہے، گمراہ ہونے والی جماعت کون سی ہے؟ آیت کریمہ کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے ذہن کے ایک گوشے میں رکھو. چلو حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا ایک قول پیش کرنے لگا ہوں. جناب سفیان ابن عیینہ وقت کا جلیل القدر محدث، دنیا دیکھے تو چہرے پر عبادت کے آثار، چلتے پھرتے انداز کو دیکھے تو وقت کا عظیم زاہد کہلائے، بولے تو ایسا متکلم کہ وقت کے علم الکلام کے دھنی لوگ بھی عاجز آ جائیں کلام سن کر. جناب سفیان بن عیینہ جیسا جلیل القدر محدث کہتا ہے الاحادیث مضلۃ، حدیثیں گمراہ کرتی ہے. اگر آج یہ پرفتن دور نہ ہوتا تو ان باتوں کو پیش کرنے کی چندہ حاجت نہیں تھی، لیکن زمین کی خرابی، چلتی مقدر فضائے اور چہار جانب سے پھیلا ہوا سلح کلیت کا مزاج ہمیں مجبور کرتا ہے کہ وہ باتیں لا کر عوام کو بتائیں کہ جو اس بات کی متحمل ابھی تک ہماری قوم نہیں ہوئی. آقا کونین کے دین کا عظیم مبلغ و پرچارک، جنہیں دنیا سفیان بن عیینہ کہتی ہے، کہتے ہیں الاحادیث مضلۃ، حدیثیں گمراہ کرتی ہے. اب ہم نے کہا مصطفیٰ کی زبان تو ہدایت کا سرچشمہ ہے، جو زبان کھولے تو حق بولتے ہیں. کلام بلیغ کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی جب بھی زبان کھولتا ہے حق بولتا ہے. ایک ریٹن وحی ہے جو کلام قرآن کی کلام بلیغ قرآن مجید کی شکل میں موجود ہے، ایک تو وہ وحی ہے جو احادیث کی شکل میں ہمارے پاس ذخیرے کے طور پر موجود ہے. ارے جس نبی کا بولنا سرچشمہ ہدایت ہے، منبع روشنی ہے، آخر اس نبی کی حدیثیں گمراہ کب کرنے لگی؟ لیکن دونوں باتوں کو تھوڑی دیر کے لیے بڑی سنجیدگی سے، بڑا سیریس طریقے سے آپ کو سمجھنا ہوگا، تاکہ آپ کے اندر، آپ کے درمیان موجود نقاب پوش وہابی، برقع پوش دیوبندی اور چہرے پر جو یہ گھونگھٹ ڈال کر آنے والی جماعتی بہنیں ہیں، ان کو پتا چلے کہ اہل سنت کی صفوں میں آج بھی حق والی جماعت میں ایسے خدا والے بندے موجود ہیں. چہرہ اٹھاتے تو دیوبندیوں کا پردہ پھٹ جاتا ہے، جو ہاتھ لگاتے تو آئینے کی طرح صاف و شفاف حق کو عیاں کر دیتے ہیں. اے ایمان والو، آج دور کی ضرورت ہے تم کلام خدا کی اس آیت کریمہ کو بھی سمجھو، سفیان بن عیینہ جلیل القدر محدث کا پیغام بھی سمجھو. سفیان بن عیینہ کہتے ہیں حدیثیں گمراہ کرتی ہیں. 26ویں آیت سورہ بقرہ کی کہتی ہے کہ قرآن گمراہ کرتا ہے. ہم نے کہا قرآن بھی ہدایت، مصطفیٰ کی زبان بھی ہدایت، دونوں ہدایت ہو کر گمراہ کسے کر رہی ہے؟ اب آؤ، پوری بات سمجھنے کے لیے تمہیں یہ بات سمجھنی ضروری ہے، اس وجہ سے کہ علم کا آنا اور بات ہے اور توفیق کا علم آنا اور بات ہے. علم الگ چیز ہے، علم کا نور آنا الگ چیز ہے. اگر صرف علم کسی کی ہدایت کے لیے کافی ہے تو پھر 72-73 کا جھگڑا ختم. اس وجہ سے کہ دیوبندیوں میں بھی مفتی ہے، وہابیوں میں بھی محدث ہے، جماعتیوں کے اندر بھی تنقیح کرنے والے حدیثوں کو چھانٹ چھانٹ کر یہ ضعیف ہے، یہ موضوع ہے، یہ صحیح ہے، یہ حسن ہے، یہ لغیری ہی ہے، یہ لذاتی ہی ہے کہنے والے بہت ملیں گے. آواز آج تھوڑی سی متاثر ہے، 15 روز سے میں سفر کر رہا ہوں تو تھوڑا برداشت کر لیجئے گا. بات سمجھ آ رہی ہے نا بھائی؟ آگے سے پیچھے والے سارے لوگ ہیں نا، کہتے سارا مجمع ایک مرتبہ. دونوں چیزیں گمراہ اور ہم پیغام لے کے بیٹھے کہ دونوں ہدایت کا سامان. اور حقیقت یہی ہے کہ ہدایت کس سے ہے، لیکن میں عرض کر رہا تھا سمجھنے کی ضرورت ہے ایک پوائنٹ کو. یہ نقطہ اگر خدا کرے آپ کے دل میں بس جائے تو جھگڑا ختم ہو جائے. علم کا آنا ہدایت کی دلیل نہیں ہے، علم کا آنا کسی کے حق پر قائم ہونے کی دلیل نہیں ہے. علم کا سمجھ جانا، فہم و فراست کا آ جانا، حدیث دانی کا آ جانا، یہ کسی کی ہدایت کی دلیل، کسی کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے. جیسے کہ صرف علم اگر ہدایت کی چیز ہوتی تو دنیا کا سب سے بڑا ہدایت یافتہ شیطان ابلیس لعین ہوتا. لیکن ابلیس کے پاس علم تھا، توفیق نہیں تھی. تو دیوبندیوں کے پاس علم ہے، توفیق نہیں ہے. وہابیوں کے پاس علم ہے، توفیق نہیں ہے. جماعتیوں کے پاس علم ہے، توفیق نہیں ہے. سلفیوں کے پاس علم ہے، توفیق نہیں ہے. اور جس کے پاس علم اور توفیق ہو اسے دنیا امام احمد رضا خان کے مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت جامعہ نوریہ ماشاءاللہ
माशाअल्लाह। तौफीक के साथ इल्म आए ना, फिर उस तौफीक के साथ जब इल्म आता है, कुरान हिदायत देता है, हदीसें हिदायत देती हैं, सहाबा की ज़बान हिदायत देती है, ताबईन के फरामीन हिदायत देते हैं, असलाफ की ज़िंदगी हिदायत देती है, कुरान के औराक हिदायत देते हैं, तमाम सिहा की कुतुब हिदायत करती है। लेकिन अगर इल्म हो, तौफीक न हो, तो वो हदीस बुखारी की पढ़ेगा, मगर सीने के अंदर मुस्तफ़ा की मोहब्बत नहीं, अदावत आएगी। पढ़ेगा खोलकर मुस्लिम, लेकिन इल्म है, तौफीक नहीं है। पढ़ रहा है काला रसूलुल्लाह, लेकिन दिल में मोहब्बत जाग ही नहीं रही है कि काला का फाइल जो रसूलुल्लाह है वो मेरा कौन है, और जिसका वो बन जाए वो पुकार कर कहता है अरे तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। तौफीक आना जरूरी है। नारे का वक्त नहीं, वरना मैं चाहता कि आप लोग खुद दिल खोल कर नारे लगा रहे, मगर नारों का वक्त नहीं। वाह वाह वाह, शैतान को इल्म था, लेकिन तौफीक नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आई बात समझ में? बस यही तौफीक हम सुन्नियों की झोली में है, और वही तौफीक के बदले हम कल भी उछल रहे थे, आज भी अपने दमखम पर खुदा की तौफीक का सामान अपनी झोलियों में बसाकर हर एक के आगे सीना खोल के कहते हैं इधर आ प्यारे हुनर आजमा। तो तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। अगर तेरे पास इल्म है तो हमारे पास तो दोहरा सामान है, इल्म भी है, तौफीक खुदा भी है, अकीदा भी सलामत है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये अहले सुन्नत का फख्र है, और दुनिया व आखिरत की कामयाबी का वो हसीन सामान है। तो बात समझ आ गई, गुमराह किसे करता है, कुरान और हिदायत किसे करता है, हदीसें हिदायत किसे देती हैं, और हदीसें पढ़ करके भी गुमराह कौन होता है? बेइश्क के मोहम्मद जो पढ़ाता है बुखारी। आती है बुखार उसको बुखारी नहीं आती, इश्क़ मोहम्मद के साथ जो खोलेगा तब फरमाने अबू हुरैरा भी समझ में आएगा, फरमाने अबू सईद खुदरी भी समझ आएगा। ऐ ईमान वालों, वक्त की जरूरत को समझो। ये हसासियत, ये जज्बाती नारे आज हमारे दरमियान बहुत हैं, लेकिन इन जज्बात के साथ जिंदगी गुजारने वाले बहुत कम है। जज्बात वक्ती तौर पर मत रखो। मैं अपनी गैरतमंद अहले सुन्नत से हमेशा कहता हूँ, अपने जज्बात को आसमान के उस ऊंचाई पर ले जाओ। पूरी दुनिया मिलकर खींचना चाहे तो तुम्हारे जज्बात को कभी सर्द न करने पाए। जरूरत है कि तुम पहचानो वहाबी कौन है, जमाती कौन है, देवबंदी कौन है, गैर मुक़ल्लिद कौन है, सलफी कौन है, अहले हदीस कौन है, और दुनिया के बदतरीन फिरके जो जलेंगे जहन्नम में, उनके ताल्लुक से कहने वाले कि सब ठीक है, वो सुलह कुल्ली कौन है। ये तुम्हें और हमें पहचान करने की जरूरत है। अगर पहचान न कर पाए तो आज का सुन्नी कल का क्या बन जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। पहचान करो, अकीदे का इल्म हासिल करो, तहफ्फुज़ करो अपने ईमान की। उठो और बवांगे दुहल सीने बातिल पर चढ़कर ऐलान करो कि जहां से ये सदा आएगी, जहां से ये आवाज आएगी कि नई नबी मालिक को मुख्तार नहीं है, जिसका नाम मोहम्मद या अली है, वो किसी चीज का मालिक को मुख्तार नहीं है, तो तुम फिर इस आवाज की तरफ मत जाना। तुम कहना मैं बरेली के मर्दे कलंदर की आवाज सुनूंगा जो कहता है अरे मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। अजीजा ने मिल्लत, ये बातें इतनी तफसीली हैं, इतने खोल कर समझने वाली हैं, लेकिन वक्त की तंगी ये दामन आज हमें इस बात पर मजबूर कर रही है कि हम इस तवील और तफसील बात को मुख्तसर करके अपनी बातों को समेट दें। रफीकान मिल्लत व अज़ीज़ान गिरामी, तौफीक के साथ जब इल्म आ जाए कमाल होता है फिर, और इसी तौफीक को हासिल करने के लिए, इसी तौहीद के उजाले और मुस्तफ़ा की मोहब्बत के नूर को सीने में बसाने के लिए खुदा वालों ने इस फर्श गेती की मुख्तलिफ इलाकों की खाक छाली कि
کہ انہیں علم کی ضرورت بھی تھی، لیکن علم کے ساتھ ساتھ وہ توفیق والے سے علم حاصل کرنا چاہتے تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تبارک و تعالی علیہ علم حاصل تو کر رہے تھے، 18 سال تک امام حماد کی بارگاہ میں رہ کر جس بزرگ نے ثانوی تلفظ طے کر کے شرف شاگردی پایا ہے، ایک استاذ کے مختلف فنون حاصل کیے ہیں، لیکن وہ دیکھ رہے تھے کہ امام حماد وہ ہیں جو صرف عالم نہیں توفیق والے عالم ہیں۔ حضرت امام اعظم صرف علم حاصل کرنے کے لیے نہیں گئے تھے، انہوں نے فرمایا توفیق والا آدمی چاہیے، اور توفیق والا جہان کے اندر رسول کے گھر والوں سے زیادہ کون ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے توفیق والے علم کو حاصل کرنے کے لیے وقت کے عظیم امام اہل بیت حضرت سیدنا امام جعفر صادق کے پاس جا کر 2 سال گزار کر پوری دنیا کو عالم موفق کا اعلان دے کر کہا تھا لولا سنتان لہرک النعمان، کہ اگر وہ جعفر صادق کے ساتھ 2 سال ابو حنیفہ نہ گزارتا تو زندگی ہلاک ہو جاتا۔ تو صرف آپ نے استاذ نہیں تلاش کیا، عالم نہیں تلاش کیا، توفیق والا عالم ہوگا، کیونکہ توفیق والا عالم علم وہ دے گا جو توفیق والا علم ہوگا۔ اور اگر کسی وہابی سے سنو گے، کسی دیوبندی سے سنو گے، کسی جماعتی سے سنو گے، بڑی بڑی حدیثیں سند در سند سنا رہا ہے اور متفق علیہ ہے کہ مختلف بھی ہے، موضوع ہے، حسن ہے، طرح طرح کی عبارتیں لا کر کے اس کی تنقیح و جرح کر رہا ہے، دنیا سمجھنے لگی بہت بڑا علمی طبقات ہوگا۔ لیکن اے عوام اہل سنت، علمی باتیں ساری اپنی جگہ کسی اور دن بلائیے گا تو پھر آپ سے دل کھول کر گفتگو کریں گے، لیکن آج میں آپ عوام اہل سنت کے لیے سادہ زبان میں ایک جملہ تمہارے میرے ایمان کے تحفظ اور سنیت پر ڈٹ کر قائم رہنے کے لیے دے رہا ہوں۔ تمہیں کسی جماعت کے اندر مفتی ملے گا، عالم ملے گا، حافظ ملے گا، قاری ملے گا، تم کہو گے دیوبندیوں میں مفتی ہے، تم کہو گے امام وہاں بھی پائے جا رہے ہیں، تم کہو گے وہابیوں کے اندر ہاں وہاں بھی قاری پائے جا رہے ہیں، تم کہو گے جماعتیوں کے اندر ہاں وہاں بھی وقت کے عظیم عظیم دانشور تحقیق اور فتویٰ ریسرچ کے کام انجام دینے والے پائے جا رہے ہیں، تم کہو گے کہ ہاں اہل حدیث ان کے یہاں بھی مسند تدریس کے عظیم شہسوار پائے جا رہے ہیں۔ میں کہوں گا مفتی کو مت دیکھو، عالم کو مت دیکھو، قاری کو مت دیکھو، حافظ کو مت دیکھو، مصلی کے امام کو مت دیکھو، یہ دیکھو کہ بندہ نواز کس جماعت میں ہے، یہ دیکھو کہ غریب نواز کس جماعت میں ہے، غوث اعظم کس جماعت میں ہے، نظام الدین اولیاء کس جماعت میں ہے، صابر کلیری کس جماعت میں ہے، علاء الحق پنڈوی کس جماعت میں ہے، مخدوم علی ماہوی کس جماعت میں ہے، مخدوم جہانیہ جہاں گشت کس جماعت میں ہے۔ اللہ والوں کو دیکھ کر کے سب سنی نظر آئیں گے، اور جہاں خدا والے ہوں گے وہی تو خدا ملے گا، اور خدا جس جماعت میں ملے گا وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ باغ جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے، وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ۔